آخر اللہ نے کس کو امام بنایا؟ سو دس از ڈے 17th آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کا 14th رکوع ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم سورہ بقرہ کا 15th رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو گائز۔ یوٹیوب چینل کا لنک بایو میں لگا ہے، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، جزاک اللہ۔ اور ذرا یاد کرو، جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ تب فرمایا، اے ابراہیم، اب میں تمہیں نور انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہی وعدہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس کا خلاصہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا بہترین طریقے سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دیا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسرائیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دوں گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان، پھر اسے کش لے آؤں گا جہنم کی عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے عقائد بتا دے، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کامل حکمت والا۔ اب اسی رکوع کا تھوڑا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ اب یہاں حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح کی بات کی جا رہی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے طویل سفر حیات کا خلاصہ اور لب لباب ہی امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اب میں تمہیں نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں واضح فرما دیا کہ یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلتے ہوں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو تمہاری نسل سے ہوگا وہی اس کا مستحق بن جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے،
بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہماری صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ اس پتھر کے اوپر آپ کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے۔ جواب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسرائیل کو پھل کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے یہ دعا کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ پہلی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّتِي کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ، لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باپ بیٹے دونوں بیت اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں، بلکہ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا۔ سورۃ آل عمران میں یہ لفظ آئے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش 4000 برس کے دوران روئے ارضی پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا۔ جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 برس تھی۔ آپ اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازم حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتا دے۔ اے پروردگار تیرا یہ گھر ہم نے بنا تو دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما۔ یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے پروردگار ہماری اس نسل میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے۔ کتاب کو صرف پڑھ کر سنا دینا تو سب بہت آسان کام ہے، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا اہم تر ہے، اور ان کو پاک کرے اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی اور طلب باقی نہ رہے دے۔ یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کامل حکمت والا۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 15 رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 16 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ میک شیور یو فالو گائز۔